اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ و حبیبہ و صفیہ و مولانا ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے جن مرحومین کے لیے اِیصال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، ان کی بخشش کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کی کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں۔ توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ سردی اگرچہ زیادہ ہے لیکن مومن کے دل میں خدا نے وہ حرارت بھی رکھی ہے، حرارت ایسی رکھ دی ہے کہ خداوند متعال نے فرما دیا ہے اپنے رسول کی زبان سے کہ اے رسول ان کو بتا دو اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا۔ اے رسول ان کو بتا دو کہ قتل حسین میں، خون حسین میں، شہادت حسین میں ایسی تڑپ، ایسا جوش، ایسا ولولہ ہے، ایسی حرارت ہے جو قیامت تک کے لیے مومنین کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ جب ہمارے دل میں ایسی حرارت ہے تو پھر ایسی سردی کیوں؟ تو اپنی مجلس کا آغاز امام المتقین کے خطبے سے کرتا چلوں۔ حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کی کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور میرا درود و سلام ہے ذات گرامی رسول خدا اور اس طٰہٰ و یاسین پر کہ جنہوں نے فرما دیا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ ام ابیہا۔ اور میرا درود و سلام ہے اس کوثر عظیم پر، مادر حسنین پر، زوجہ شیر خدا پر کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے زہرا راضی ہوئی اس سے خدا راضی ہوا، اور جس سے زہرا ناراض ہوئی اس سے خدا ناراض ہوا۔ اس بی بی پر ہمارا درود و سلام ہے۔ مومنین کرام، ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں اور منانے بھی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ہم ہدیہ تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں کہ وہ بی بی کہ جس کو خداوند متعال نے رحمت بنا کے بھیجا ہمارے لیے، وہ بی بی کہ جس کے بارے میں فرما دیا اے محمد میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا۔ توجہ ہے نا؟ اے محمد، اے رسول، بہت عظیم رسول، اے حبیب خدا، میں آپ کو خلق نہ کرتا، میں اس عالم کو خلق نہ کرتا اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ تو دوسری دفعہ فرمایا اے محمد، اے حبیب خدا، میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر میں زہرا کو خلق نہ کرتا۔ اس عظمت کی بی بی، اس عظمت کی مالکہ بی بی
کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے ایسے القابات دیے کہ جو انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ام ابیہا، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. بہت بڑا لقب ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے عمل سے، اپنی بیٹی سے اس قدر راضی ہو جائے کہ اس کو کہہ دے تو یہ میری ماں ہے. ماں ہونے کے معنی وہ نہیں کہ جو عام طور پہ ماں ہوتی ہے، ماں ہونے کے معنی میں احساس میں ماں ہے. جس طرح ماں کے اندر احساس ہوتا ہے اپنے بچے کی نسبت، زہرا چھوٹی عمر میں وہ اپنے بابا کے لیے احساس رکھتی ہے. یہ کب آپ کو لقب ملا؟ یہ اس وقت لقب ملا آپ کو جب رسول خدا مکہ کے کفار سے پتھر کھا کے گھر آ جایا کرتے، طائف کے پتھر کھا کر گھر آتے. جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ تھی تو بی بی کیا کرتی؟ ان کے چہرے کو صاف کرتی، ان کے خون کو صاف کرتی اور پھر تسلی دیا کرتی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی دنیا میں نہیں رہی. اب بی بی کی ایک بیٹی ہے جسے زہرا کہتے ہیں، جس کے بارے میں بی بی نے وصیتیں بھی فرمائی تھی. اب وہی مکہ ہے، وہی طائف ہے، وہی لوگ ہیں، وہی پتھر ہیں، لیکن خدیجہ سہارا دینے والی نہیں ہے. لیکن اس ماں نے بیٹی کی تربیت ایسے کی تھی کہ جب بابا پتھر کھا کے گھر آیا کرتے تھے تو وہ 3 یا 5 سالہ بچی بابا کے سر کو گود میں رکھتی اور پھر اپنے بابا کے سر سے خون صاف کرنا شروع کرتی تھی. اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں. اتنی دیر میں ایک پانی کا قطرہ آپ کے چہرے پہ گرتا ہے. آپ دوبارہ آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کہ بی بی سیدہ رو رہی ہیں. اور رو کیسے رہی ہیں؟ ماؤں کی طرح رو رہی ہیں. جب مائیں رویا کرتی ہیں نا تو آواز نہیں نکالتی، چپکے سے رویا کرتی ہیں. تو جب بی بی سیدہ رو رہی تھی، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، آپ کی مظلومیت دیکھ رہی ہوں. بابا آپ کی مظلومیت دیکھ رہی ہوں. کہا زہرا آپ تو ایسے رو رہی ہو جیسے مائیں اپنے بچے کو گود میں لٹا کے رویا کرتی ہیں. اس بی بی کو پھر فرمایا رسول اللہ نے، اے زہرا ام ابیہا، تو اپنے باپ کی ماں ہے. اور اسی طرح سے بی بی کے اور القابات بھی ہیں. ان میں سے ایک لقب ہے ام الولایا. ام الولایا، ولایت کی ماں. ایک اور لقب بھی ہے، بی بی کو فرماتے ام الائمہ، آئمہ کی ماں، سوائے امیر المومنین کے آئمہ کی ماں ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں سمجھ آ رہی نا انشاءاللہ؟ ہاں، ٹھنڈے نہیں ہونا ہے، بس حرارت رکھنی ہے اپنے جو بتائی آپ کو ہے سب میں ماشاءاللہ سے. تو کہاں تو پہنچی تھی بات؟ ام الائمہ یعنی آئمہ کی ماں. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے کہ ہم آئمہ علیہم السلام، ہم ہادیان ملت، ہم محافظان قرآن سنت، ہم ذل الہی، ہم سفینۃ النجات آپ لوگوں پر حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہم لوگوں پر حجت ہے. ہم پر حجت ہے. یہ امام علیہ السلام ان کے مقام کو بیان کر رہے ہیں. اگر ہم آپ پہ حجت ہیں تو وہ بی بی ہم پہ حجت ہے. کیوں حجت ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، کیوں حجت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے اسی دین کو آگے پھیلایا، ہم نے اسی دین کو آگے بڑھایا تھا کہ جس کو ہماری جدہ نے بچایا تھا. اگر جدہ نہ بچاتی تو ہم آگے بھی نہ بڑھاتے. اس وجہ سے ہم آپ پر حجت ہیں، وہ ہم پر حجت ہیں. ہم آپ پہ حجت ہے، وہ ہم پہ حجت ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ چلتے رہیں گے اگر آپ ساتھ دیں گے. تو آج جو آپ کی خدمت میں موضوع ذکر کرنا ہے وہ ہے سیرت فاطمی اور بصیرت فاطمی. توجہ ہے نا انشاءاللہ؟ کیا ہے موضوع؟ سیرت فاطمی اور
بصیرت فاطمی، ہمیں آج کے زمانے میں دونوں کاموں کی ضرورت ہے. ہمیں سیرت فاطمی کی بھی ضرورت ہے اور بصیرت فاطمی کی بھی ضرورت ہے، اور ہونی بھی چاہیے. جس کو نہیں ہے تو پھر وہ اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو اس دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، سیرت فاطمی بھی معلوم اور بصیرت فاطمی بھی ہو. ہمیں فضائل بھی معلوم ہو، ہمیں مصائب بھی معلوم ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بڑاس نکالتے ہیں، اپنے دل کی بات کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں. لیکن جو بی بی کہتی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم اپنی سناتے ہیں لیکن بی بی کی سنتے نہیں ہیں. اپنے دل کی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن بی بی کی دل کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو کام کرنا ہے ایام فاطمیہ میں. کیا کام کرنا ہے؟ بی بی کے دل سے جو آہ نکلی تھی، بی بی کے دل سے جو آواز نکلی تھی وہ ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے، کانوں سے دل تک پہنچنی چاہیے. تو اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سیرت فاطمی بھی معلوم ہونی چاہیے اور بصیرت فاطمی بھی معلوم ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کلام پیش کرتے نا بی بی سیدہ کا، بی بی کا یہ جو میں نے ایک چھوٹا سا جملہ پڑھا، ایھا الناس، اے لوگو، اعلمو، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. بہت بڑا جملہ ہے. وہ جس طرح سے آپ نے وہ مصاحبات میں سنا ہوگا نا، شام کے دربار میں امام فرماتے کہ ایسا جملہ ہے کہ قیامت تک کے لیے رونے کے لیے کافی ہے. جملہ کیا تھا کہ آیا تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ یہ بہت بڑا جملہ تھا کہ بی بی ثانیہ زہرا دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے آیا تم میں سے کوئی مسلمان بھی ہے؟ امام سید ساجد نے فرماتے ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے یہ جملہ جو بی بی فرما رہی ہے، کن کو کہہ رہی ہے، کن کو فرما رہی ہے؟ دیکھیں، ایھا الناس. اب سوال ہے، یہاں پہ بی بی کیا کہہ سکتی تھی؟ ایھا المؤمنون، ایھا المسلمون. بی بی نے نہیں کہا اے مومنوں، اے مسلمانوں. کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگوں. بی بی تو ان کو مومن کہنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی، بی بی تو ان کو مسلمان کہنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی. کہا ایھا الناس، اے لوگو. کیا فرمایا؟ اعلموا، جان لو. فعل امر ہے، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. بھول گئے ہو مجھے اتنی جلدی؟ یہ کلام جو بی بی کا ہے یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے لیکن نہیں آتا. ہماری بڑاس آتی ہے ممبروں سے. جو خطیب کے دل میں غصہ ہے، غضب ہے، وہ بیان کرے گا آگے، لیکن جو بی بی کی آواز ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، نہیں پہنچتی. اور جس طرح سے ہمیں اب چونکہ ان کے کلام سننے کی عادت پڑ گئی، اس وجہ سے جب بی بی کا کلام سناتے تو ہمیں کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. وہ اقبال، علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. بہت گہرا شعر ہے. کیا فرمایا؟ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. جو عشق میں آ کے بولتا ہے اس کا طرز کلام ہی اور ہو جاتا ہے. تو یہ بی بی کس میں آ کے بول رہی ہے؟ اس بی بی کا طرز کلام ہی اور ہے، عام کلام نہیں ہے، طرز ہی اور ہے. وہ طرز فاطمی ہمارے سامنے بیان نہیں کی جاتی. تو یہ بی بی فرما رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں سیرت فاطمی بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے بصیرت فاطمی بھی ضروری ہے. سیرت فاطمی کی طرف بس چند نکتے بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کہ سیرت فاطمی میں کیا ہے. سیرت تو ہے نا، خدا نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، خدا نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، خدا نے ہمارے لیے ان کا ہر عمل ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ. ماشاءاللہ سے کچھ جو ہے نا شاید گرمی زیادہ ہوگی، حرارت، تو ان کو نیند آ رہی. تو بی بی کو ہمارے لیے کیا بنایا؟ اسوہ بنایا. سیرت بی بی کی رکھی.
اب چلتے ہیں سیرت کی طرف. سیرت کیا ہے بی بی کی؟ ہم جب سیرت کی طرف آتے ہیں نا، عموماً ہمارے پہلے بھی نکتہ ذکر کیا کہ جب ہم سیرت کی طرف آتے ہیں تو آتے ساری کیا کرتے ہیں؟ واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک یہ واقعہ، ایک یہ واقعہ، ایک یہ واقعہ، ایک یہ واقعہ. واقعات کا نام سیرت نہیں ہے. سیرت اس چیز کا نام ہے جو انہوں نے کیا، جس طرز پہ کیا اسی طرز پہ آپ کرو، اسے سیرت کہتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اب ہمارے بہت سے مولوی کہتے ہیں جناب میں نے کبھی زندگی میں ٹینڈا نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا بھائی ٹینڈا؟ اس وجہ سے مجھے ثابت نہیں ہے ٹینڈا کھانا سیرت رسول ہے کہ نہیں ہے. میں نے کدو نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ مجھے ثابت نہیں ہے کہ سیرت رسول میں کدو کھانا ہے کہ نہیں ہے. بھائی کدو کھانا سیرت نہیں ہے، ٹینڈا کھانا سیرت نہیں ہے. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کی طرز کو سیرت کہتے ہیں. کھانے کی طرز کو سیرت کہتے ہیں. ہم سمجھتے کدو کھانا سیرت ہے، ٹینڈا کھانا سیرت ہے. جس انداز سے، جس طرز سے رسول کھایا کرتے تھے اس کے مطابق کھایا. چاہے تم نے ٹینڈا کھایا، وہ تم نے سیرت رسول پہ عمل کیا ہے. یہ سیرت ہے. تو یہ بی بی کی سیرت ہمارے لیے واضح ہونا ضروری ہے. ایک دن حضرت جبرائیل زمین پہ اترتے ہیں. توجہ ہے نا؟ بور تو نہیں ہو رہے انشاءاللہ؟ ایک دفعہ حضرت جبرائیل زمین پہ اترتے ہیں اور آگے کہتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہا اے جبرائیل، رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل آیا میرے لیے کوئی پیغام لے کر آئے ہو، وحی لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ کے لیے نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے آیا ہوں، خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کی بیٹی کے لیے آیا ہوں. کہا خدا فرماتا ہے کہ آج زہرا سے پوچھو کون سی آپ کی حاجات ہیں، میں پوری کر دوں گا. اب ہمارے سامنے یہی آپشن رکھا جائے، اے مومن خدا، اے شیعہ علی ابن ابی طالب، اے شیعہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، بتا تیری کون سی حاجات ہیں جو میں پوری کر دوں. تو ہم کیا کہیں گے؟ مولا بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، جائیداد دے دے، بینک بیلنس دے دے. ادھر ادھر کی چیزیں ساری ہماری حاجات ہے نا. ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میری کیا حاجت ہے تو معلوم ہو جائے گا. لیکن اب بی بی کے سامنے یہ میں کہنا سیرت، یعنی انہوں نے کیسے کیا؟ دیکھیں ان کے سامنے یہ رکھا گیا، بھائی یہ لو. جس طرح وہ بازو کا آپ کے سامنے چیک بک رکھ دی ہے، جتنے لکھنے ہیں لکھ لو اس پہ. ہیں کبھی ایسا موقع نہیں ہوا ہوگا جتنے لکھنے اس پہ لکھ لو. یعنی یہ وہ سفید کاغذ رکھ دیا گیا سیدہ کے سامنے کہ یہ لو جتنے اس پہ حاجات لکھنی ہے لکھ دو. آج خدا کی جلالت یہ کہتی ہے اور خدا کی کریمیت یہ کہتی ہے کہ فاطمہ جو مانگے گی آج اس کو عطا کر دوں گا میں. تو ہمارے سامنے رکھ دیا تو ہم کیا مانگیں گے؟ ذہن میں سوچ لیں ہم کیا مانگیں گے. تب بی بی کے سامنے رکھا جاتا ہے. بی بی کیا فرماتی ہیں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے 3 چیزوں کی. مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز کیا تھی؟ کہا جب تک زندہ رہوں قرآن کی تلاوت کرتی رہوں. جب تک زندہ رہوں. اب ہمارے سامنے یہ آپشن رکھا گیا ہوتا تو ہم یہ کہتے خدایا جب تک زندہ رہوں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. نہیں کہنا تھا ہم نے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی سیرت فاطمی. جب تک زندہ رہوں کیا کروں؟ قرآن کی تلاوت کرتی رہوں. کہا اور کہا جب تک زندہ رہوں انفاق کرتی رہوں، راہ خدا میں دیتی رہوں. اور اتنا دیا کہ اپنا کھانا اٹھا کے کبھی اسیر کو کبھی یتیم کو دے دیا. یعنی جب تک زندہ رہوں انفاق کرتی رہوں. اور میں کہوں گا واہ بی بی، کیا آپ کی دعا خدا نے قبول کی. آپ نے نہ صرف زندہ رہتے ہوئے انفاق کیا بلکہ جب اس دنیا سے چلی گئی آپ، اس کے بعد بھی کربلا میں آپ نے بہت بڑا انفاق کیا ہے. سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. کیسے دے دیا؟ ہر چیز راہ خدا میں دے دی. اور تیسری حاجت بی بی نے کیا مانگی؟ کہا پروردگار
جب تک زندہ رہوں چہرہ رسول کی زیارت کرتی رہوں، جب تک زندہ رہوں چہرہ رسول کی زیارت کرتی رہوں۔ یہ 3 حاجات بی بی نے مانگی۔ اب یہ سیرت ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر خدا ہم سے کہے کہ آپ کے لیے حاجات ہے، مانگو، کیا مانگتے ہو، تو ہم کیا مانگیں گے؟ اگر بی بی کی سیرت پہ چلنا ہے، اگر طرز فاطمی کو اپنانا ہے، تو ہم بھی یہی مانگیں گے کہ جن چیزوں سے بی بی کو محبت ہے، وہ انہی چیزوں سے ہمیں بھی محبت ہے۔ لیکن اگر ان کی طرز و ہماری طرز میں فرق آ گیا تو پھر ہمیں کسی اور چیز سے محبت ہوگی، بی بی کو اور چیز سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سیرت فاطمی ہے۔ یہ بی بی نے بتایا کہ جب آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ نے اس طرح سے۔ ایک اور سیرت کیا ہے؟ سیرت کے اندر ایک اور کام کیا ہے بی بی کا؟ جہاں آپ کو بتایا پہلا کام کیا، جب تک زندہ رہوں قرآن کی تلاوت کرتی رہوں، جب تک زندہ رہوں انفاق کرتی رہوں، اور جب تک زندہ رہوں چہرہ رسول کی زیارت کرتی رہوں۔ بی بی نے یہ مانگا خدا سے۔ اور ایک اور سیرت جس کو آج ہم نے بالکل ہی چھوڑ دی ہے، چلو قرآن کی تلاوت تو کر لیتے ہیں کبھی کبھار ہی صحیح، انفاق بھی کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ آج کل سردیاں نہ جیب ہاتھ میں جاتا ہے پھر باہر آتا ہی نہیں ہے، سردی لگ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے کبھی انفاق بھی کر دیا۔ تو لیکن ایک سیرت کا وہ چیز، وہ پہلو جو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا، وہ کیا تھا جو بی بی نے کیا؟ بی بی نے کیا کیا؟ اپنے زمانے کے ولی کی نصرت کے لیے قیام کیا، اپنے زمانے کے ولی کی نصرت کے لیے قیام کیا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب در کھولنے سے منع کیا تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ اے علی، آج آپ رک جائیے، ایک ایسا وقت تھا کہ جب رسول ولی ہوا کرتے تھے، آپ ان کے شیعہ بن کر میدان میں اتر کر کبھی مرحب کو، کبھی انتر کو، کبھی عمر ابن عبدود کو زیر کیا کرتے تھے۔ آج رسول نہیں، آج آپ ولی ہیں، آج آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، آج زہرا شیعہ بن کے میدان میں اترنے والی ہے، آج آپ کے شیعہ کا کام ہے۔ یہ سیرت ہے بی بی کی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ آپ نے کوئی سورہ منافقین بھی پڑھی ہوگی نا، تو اس کے اندر سورہ منافقین کے اندر ذکر بھی کیا ہے کہ اس وقت کس چیز کا رولا تھا؟ شہادت ثانیہ کا رولا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ کی گواہی دیتے تھے، رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج کیا تیسرا مسئلہ بنا، شہادت ثالثہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ چلو وہ گواہی دیتے تھے، اور پھر وہ ہے نا کہ انہ لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول، ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا لیکن اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب اس زمانے میں یہ تیسری شہادت کا مسئلہ ہے، تو اگر ہم کہہ بھی دیں، اگر ہم پڑھ بھی لے اشہد ان علی ولی اللہ، ہم نے گواہی دے بھی دی، لیکن اگر امام علی علیہ السلام کے اس نظام کو چھوڑ دیا، نظام علوی کو چھوڑ دیا، تو قرآن یہی کہے گا ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہہ تو رہے ہیں علی آپ ولی ہیں، لیکن آپ گھر میں 25 سال بیٹھے رہے، لیکن یہ خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے کوئی آپ کے حق کے لیے بات نہیں کی، انہوں نے کوئی آپ کے حق کے لیے قیام نہیں کیا، اور جب آپ آ بھی گئے تو تب کیا کیا؟ امام کہتے ہیں آؤ جنگ کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی۔ امام کہتے ہیں پروردگاری نے مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ تو یہ سیرت فاطمی میں ایک یہ پہلو ہے کہ جب بات آ جائے ولایت کی، جب بات آ جائے ولی کی، تو اس وقت صرف یہ نہ کہو آپ کہ ہم نے گواہی دے دی اشہد ان علی ولی اللہ، بلکہ اس وقت میدان میں نکل کے کیا کرو؟ ولایت کا دفاع کرو، ولایت کے لیے قیام کرو، نظام ولایت کے لیے قیام کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی نے مبارزہ نہیں کیا. وہ پہلے بھی یہ بات ذکر کی کہ ہم سمجھتے کہ امام حسن صلح کے امام ہے اور امام حسین جنگ کے امام ہے. نہ، امام حسن بھی وہ جنگ کرتے تھے اور امام حسین بھی جنگ کرتے تھے. یہ نہ کہیں کہ صلح کے امام ہیں جنگ کے امام ہیں، بلکہ امام مبارز ہیں، مبارزہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے. اسی طرح سے بی بی سیدہ نے کیا کیا؟ مبارزہ کیا، مقابلہ کیا ان لوگوں کا. تنہا میدان میں کھڑی ہیں، سب پیچھے ہٹ گئے، سب نے چھوڑ دیا. درود پڑھے محمد والے محمد. سب نے چھوڑ دیا، سب پیچھے ہٹ گئے، لیکن بی بی تنہا میدان میں کھڑی رہتی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے اسی قیام فاطمی کی اگلے مرحلے کو آگے پہنچایا تھا. راہ فاطمی پہ چلے تھے کہ جب سب گھروں میں بیٹھ گئے، جب سب نے یزید کو قبول کر لیا، سب حج میں مشغول ہو گئے، امام علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس وقت امام تنہا نکل کھڑے ہوئے کہ لوگوں جان لو، ایک دور تھا کہ جب میری والدہ محترمہ نکل کے کہہ رہی تھی کہ نظام کے لیے اٹھو، قیام کرو، تم میں سے کوئی بھی نہیں نکلا. آج اسی طرح سے راہ فاطمی پہ چلتے ہوئے میں بھی نکل رہا ہوں. آؤ اٹھو، قیام کرو. کوئی نہیں نکلتا، لیکن میں نے پھر بھی نکلنا ہے. چاہے اس دور کے اندر میری والدہ محترمہ کو کتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑے، اور چاہے اس دور کے سن 61 ہجری کے اندر مجھے اپنے بہنوں کی چادریں ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، میں اس دین کے لیے نکلوں گا، مبارزہ کروں گا. مبارزے کی بات مثلا پہلے بھی یہ مثال دی کہ امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم، 14 سے 15 سال قید میں رہتے ہیں. کتنے سال؟ 14-15 سال. ایک زندگی کا عرصہ ہے جو امام نے زندانوں میں گزار دیا. اب بندہ سوال کرے، یا امام، آپ سے حکومت کو کیا خطرہ تھا؟ آپ سے حکومت کیا چاہتی تھی؟ آپ کو کیوں زندان میں ڈال دیا؟ آیا آپ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے؟ آپ روزے زیادہ رکھتے تھے؟ آپ حج زیادہ کرتے تھے؟ آپ عمرے زیادہ کرتے تھے؟ یا اور کوئی کام کرتے تھے؟ آپ جمعہ پڑھاتے تھے اس وجہ سے؟ اگر نماز روزوں کی بات تھی تو وہ تو ہارون الرشید بھی کرتا تھا، امام جمعہ بھی تھا، حج بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے امام کو اٹھا کے زندان میں ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ چونکہ اس کو امام کے نماز روزوں سے خطرہ نہیں تھا، امام کے اسی مبارزے سے خطرہ تھا. اسی مبارزے سے خطرہ تھا کہ جو ولایت علی کے لیے، جو ولایت حکومت کے لیے اور نظام کے لیے قیام کیا ہوا تھا، اسی چیز سے خطرہ تھا ان کو. اور اس وجہ سے امام کو کیا کیا؟ زندان میں ڈال دیا. تو سیرت فاطمی میں ایک چیز کیا ہے؟ مبارزہ. ہم نے مبارزہ کرنا ہے، ہم نے ولایت کا دفاع کرنا ہے. اگر ہم صرف زبان کی حد تک شہادت ثالثہ دیتے رہے، زبان کی حد تک کہتے رہے، لیکن نظام علوی، نظام قرآنی اور نظام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوشش نہ کی، تو قرآن یہ کہے گا ان المنافقین لکاذبون. اے رسول، اے علی، اے زہرا، جان لو یہ شہادت کی گواہی تو دیتے ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. لہذا ضروری ہے سیرت فاطمی میں یہ چیز بھی ضروری ہے، مبارزہ ضروری ہے. بی بی نے بچایا، اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، حرمت قرآن کو بچایا. نہیں سمجھ آتی؟ وہ ایک شعر ہے نا فارسی میں، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، تھک گئے لگ رہے، تھکے تو نہیں؟ ہاں، کیونکہ بس مولویوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، تھکا دیتی ہیں. تو بی بی نے کیا کیا؟ اسلام کو بچایا. جس طرح وہ فارسی میں شعر ہے نا، کربلا می مرد اگر زینب نبو. بہت بڑا جملہ آپ کو میں کہنے لگوں، دیکھتے ہیں اب آپ کتنا جاگے ہوئے ہیں. کربلا می مرد اگر زینب نبود،
کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اس سے بڑا جملہ کیا ہے؟ اسلام می مرد، دین می مرد اگر زہرا نہ بود۔ اسلام مر جاتا، دین مر جاتا اگر زہرا نہ ہوتی۔ ولایت می مرد، امامت می مرد اگر زہرا نہ بود۔ ولایت وہیں پہ مر جاتی، امامت وہیں پہ مر جاتی اگر زہرا نہ ہوتی۔ ولایت مر جاتی اگر زہرا نہ ہوتی۔ بی بی نے بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، دین کو بچایا۔ قرآن مر جاتا، اسلام مر جاتا، دین مر جاتا، ولایت مر جاتی، امامت مر جاتی اگر زہرا نہ ہوتی۔ کیوں بی بی تعارف کروا رہی ہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ سامنے مسلمان ہے، پھر بھی اس کے باوجود بی بی فرما رہی ہے ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ کس چیز نے بی بی کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا؟ کس چیز نے بی بی کو یہ بولنے پہ مجبور کر دیا؟ وہ جو میں نے آپ کو پہلے آتے ساری شعر سنایا نا علامہ اقبال کا، جس میں آقا کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد والے ہوں۔ وہ شعر سنا اقبال کا جس میں فرماتے ہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جب عشق آتا ہے نا، جب ولایت کا عشق آتا ہے، جب ولایت سے محرومی بیٹھنے نہیں دیتی، اس وقت بی بی لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کیا فرماتی ہیں؟ یہ نہیں فرمایا ایھا المومنون، اے لوگو، اے مومنو، ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، بلکہ کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو۔ لوگ کہا، اے اصحاب تھے، اصحاب کی خواتین تھی۔ بی بی کیا فرماتے؟ ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو؟ اعلموا، جان لو، بھول چکے ہو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ میں کہا شاید ابھی بھی ان کو پہچان نہیں ہوئی، شاید ابھی بھی مجھے پہچانی نہیں گئے یہ لوگ، کیونکہ یہ مجھے نہیں پہچان رہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَبِي مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعض جگہوں پر بی بی نے قسم کھائی، اما لعمری، مجھے قسم میری اس پاکیزہ زندگی کی، مجھے قسم اس میری پاکیزہ زندگی کی۔ دیکھیں قسم جب کھائی جاتی ہے نا، یہ جو جواہر البلاغہ وغیرہ اس میں بلاغت کی بات آتی ہے، اس میں قسم کہا گیا قسم کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس میں ایک وجہ جو بیان کی گئی نا، قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کہا قسم اس لیے کھاتے ہیں اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے۔ جہاں پہ سامنے والا منکر ہو، مان نہ رہا ہو، وہاں پہ قسم کھا کے اسے منایا جاتا ہے۔ بی بی قسم کھا کے کہتی ہے بعض جگہ پہ اما لعمری، مجھے قسم میری زندگی کی، اگر اب بھی یقین نہیں آتا، کیا ایھا الناس اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں ہی فاطمہ ہوں۔ نہیں یقین آ رہا؟ وَأَبِي محمد رسول اللہ، میرے بابا کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی یہ کہنے پہ مجبور ہوگی، کہا نا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ بی بی کا پیام ہی اور ہے۔ بتایا کہ ایام فاطمیہ میں ہم جب آتے ہیں تو ہمارے خطیب کا غصہ نکلتا ہے، خطیب کا غضب نکلتا ہے، خطیب کے دل میں جو بھرا ہوا ہے وہ دیتا ہے، لیکن بی بی کا کلام نہیں دیتا۔ اگر یہی بی بی کا کلام کہ جس میں فرما رہے ہیں اما لعمری، مجھے قسم میری زندگی کی، انی فاطمہ، ایھا الناس اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچان لو۔ بی بی یہ کہنے پہ مجبور ہوگی۔ کیوں مجبور ہوگی؟ کون تھے سامنے مسلمان تھے، سامنے حاجی تھے، سامنے نمازی تھے، سامنے صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تعارف کرانے پہ مجبور ہیں، قسم کھانے پہ مجبور ہیں۔ اس وجہ سے وہی والی بات کہ انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا تھا اشہدو ان علی ولی اللہ، لیکن ان کے کردار میں نظر نہیں آ رہا تھا۔
ان کے نظام میں نظر نہیں آ رہا تھا. وہ یہ کہہ بھی رہے تھے اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن اس کے باوجود امام علی علیہ السلام 25 سال تک گھر میں بیٹھے رہے. تو قرآن نے پھر کیا کہنا تھا؟ ان المنافقین لقاذبون، بے شک منافق جھوٹ بول رہے ہیں. جب انہوں نے کہا اے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو خدا نے فرمایا کہ بے شک خدا بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کیا تھی؟ سیرت فاطمی. اب اس کے دوسرا جو مرحلہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جہاں پہ ہمیں سیرت فاطمی کی ضرورت ہے، وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بصیرت فاطمی کی بھی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہم سیرت میں ہی صرف الجھے رہیں. نہ، سیرت مقدمہ ہے بصیرت تک پہنچنے کا. جہاں پہ سیرت ضروری ہے وہاں پہ بصیرت بھی ضروری ہے. تو اسی خطبے کے اندر بی بی فرماتی ہے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، آغا صاحب تشریف فرمائے. اسی خطبے میں بی بی کیا فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک نطفہ اس معاشرے کے اندر فتنے کا پل رہا ہے، اور ان قریب یہ نتیجہ دے گا آپ کو. اب دیکھیں کون سا یہ دن تھا کہ جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے 11 ہجری. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی تعارف کروا رہی، میں دیکھ رہی ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک فتنے کا نطفہ ڈل چکا ہے جو ان قریب کیا ہوگا؟ نتیجہ دے گا، ایک بچہ جنے گا، فتنہ جنے گا. اور 61 ہجری میں اسی کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. یہ بصیرت فاطمی تھی. بی بی فرما رہی تھی ہم سمجھتے نا کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا وہ کس کا قصور تھا؟ یزید کا قصور تھا. ایسے ہی نا ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن اگر بصیرت فاطمی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ بی بی 61 ہجری میں نہیں فرما رہی تھی، بی بی 11 ہجری میں یہ فرما رہی تھی کہ میں دیکھ رہی ہوں تمہارے معاشرے کے اندر ایک فتنے کا نطفہ ڈل چکا ہے کہ جو ان قریب جا کے تم کو نتیجہ دے گا. یعنی کربلا کی بنیاد 61 ہجری نہیں ہے، کربلا کی بنیاد 11 ہجری جب نظام امامت کو چھوڑ کر سقیفے کی طرف لوگ گئے، اسی وقت بصیرت فاطمی نے یہ بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ یہ ایک نطفہ ہے فتنے کا جو ان قریب جا کے تم کو نتیجہ دینے والا ہے. یہ بصیرت فاطمی ہے کہ جس نے پہچان لیا، کہ جس نے معاشرے کا اونچ نیچ دیکھ لیا. بی بی سیدہ کی بصیرت تھی، اور اسی بصیرت کی ضرورت آج ایک مسلمان کو ہے، آج ایک مومن کو ہے، آج ایک شیعہ حیدر قرار کو ہے، آج شیعہ بی بی سیدہ کو ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہو کہاں سے فتنے جنم لیتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہو فتنے کن معاشروں میں پروان چڑھتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہو کہ فتنوں کی بنیاد کن معاشروں میں پڑتی ہے، کن وجوہات کی بنا پہ پڑتی ہے، اور یہ نتیجہ کہاں جا کے دیں گے. لیکن مومن، مجھے ایک دفعہ حیرت ہوتی ہے، مومن کو دیکھیں نا ماشاءاللہ سے کسی میدان میں مار نہیں کھاتا، کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا. آپ نے سنا بھی ہوگا آپس میں جب بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ او میں نے فلاں کام فلاں بڑی ہوشیاری سے نکلوا لیا، اتنی چلاکی سے میں نے نکلوایا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کہتے ہیں نا آپس میں وہ فلاں کام میں نے اتنی ہوشیاری سے، اتنی سمجھداری سے، اتنی چلاکی سے نکلوا لیا، پتہ ہی نہیں چلا. اتنا ہوشیار مومن، اتنا چلاک مومن. لیکن جب یہی مومن جو دنیا کے معاملے میں اتنا ہوشیار ہے، جو نفع اٹھانے میں اتنا ہوشیار ہے، جب دین کے معاملے میں آتے آگے بالکل بے وقوف بن جاتے، تب عقل کہاں جاتی ہے؟ تب اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تب اس کو کیوں نہیں معلوم ہو رہا؟ تب اس کی بصیرت کہاں جاتی ہے؟ دنیا کے معاملوں میں تو بڑی بصیرت دکھاتا ہے، دکاندار سے پوچھو تو وہ بصیرت سے بتائے گا، تجربے بتائے گا اپنے کہ بھائی اب سیال کا مال آنے والا ہے، اس سیزن میں ختم ہو جانے والا ہے، اس میں ایسے ہو جائے گا. کسان سے پوچھو تو بڑا ہوشیار ہوگا. لیکن دین کے معاملے میں آگے کیوں؟ اسی وجہ سے روایات میں کہا گیا بے وقوفی عیب ہے. کیا ہے؟ عیب ہے. ہم اس کو جو ہے نا بہت اپنی طرف عزت کا لبادہ سمجھ کے سرکار مجھے تو کچھ معلوم، قبلہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں. یہ کچھ معلوم نہ ہونا تمہارے لیے عزت کا باعث نہیں ہے، عقل مندی نہ ہونا تمہارے لیے عزت کا باعث نہیں ہے. ہوشیاری چاہیے دین میں بھی،
تمہیں معلوم ہو کہ جب اس دور کے اندر 11 ہجری کے اندر ولایت سے ہٹا کر لوگوں کو امامت سے ہٹا کر کسی اور طرف لگایا جا رہا تھا، اگر اس وقت یہی ہوشیار مومن جو اپنے آپ کو زیرک سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، میدان میں آ جاتے، ان کو معلوم ہو جاتا تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت اگر قبلہ ہمیں تو نہیں معلوم، بی بی در پہ جا کے کہتی ہے ولایت کی گواہی دے دو، بی بی مجھے تو نہیں معلوم، میں تو بھول گیا ہوں، میری یادداشت بڑی کمزور ہے۔ دین میں آ کے کیوں بے وقوف بن جائیں ہم؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پہ اگر آپ دنیا کے معاملے میں ہوشیار ہیں، زیرک ہیں، چلاک ہیں، تو یہاں پہ آپ کو دین کے معاملے میں بھی ہوشیار ہونا چاہیے۔ بصیرت فاطمی یہ ہے کہ ہم ہوشیار ہوں، ہم چلاک ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ جب یہ آپ نے یہ مثال آغا صاحب بھی کئی دفعہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا نا آپ کے پاس ہی کانٹا تبدیل کرتے ہیں نا، دیکھا ہوگا نا، ریل گاڑی اس پٹری پہ جا رہی ہے، اس پٹری سے اس پٹری پہ ڈالتے ہیں، کانٹا تبدیل کر دیتے ہیں نیچے سے، لیکن اوپر بیٹھے ہوئے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس طرف جا رہا تھا، اب میں اس طرف جا رہا ہوں۔ تو یہیں پہ ہوشیاری چاہیے، یہیں پہ چلاکی چاہیے، جو تم دنیا کے معاملے میں دکھاتے تھے اب دین کے معاملے میں دکھاؤ کہ دیکھو ایک امت اس ٹریک پہ جا رہی تھی، ایک امت کو رسول نکال کے جہالت و گمراہی کے راستوں سے نکال کر لے کر آئے، انقلاب نبوی برپا کیا، اب امت جا رہی ہے، اصلاح کی طرف جا رہی ہے، خیر الناس کی طرف جا رہی ہے، خیر الامم کی طرف جا رہی ہے، لیکن درمیان میں امت کا کانٹا بدل دیا گیا ہے، درمیان میں امت کا ٹریک چینج کر دیا گیا ہے، درمیان میں امت کو کہیں اور لگا دیا گیا ہے۔ وہاں پہ مومن آ کے، صحابی بھی آ کے، مومن بھی آ کے، متدین بھی آ کے، نمازی بھی آ کے، حاجی بھی آ کے چپ کر جاتے ہیں، مولا مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ اب یہاں کیوں معلوم نہیں ہے آپ کو؟ دنیا کے معاملے میں تو بڑا ہوشیار ہے، دین کے معاملے میں کیوں آ کے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے؟ دنیا کے معاملے میں معلوم ہے تو دین کے معاملے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے ہماری نسلوں کے ٹریک موڑے جا رہے ہیں، کہاں سے ہمیں ولایت سے دور کیا جا رہا ہے، کہاں سے ہمیں امامت سے دور کیا جا رہا ہے۔ دور نہ ہوں، ولایت کے قریب ہوں۔ چونکہ آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوگی، آیت الکرسی پڑھی ہوگی آپ نے، تو اس میں آخری آیت کیا ہے؟ یاد ہوگی نا انشاءاللہ صاحب کو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے جو کیا کرتا ہے مومنین کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اب مومن کو پوچھو بھائی ولی اللہ ہے، اب تمہیں وہ ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کر آ رہا ہے، تو اب یہاں پہ مومن چپ رہے گا، اب یہاں پہ ولی کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ بھائی ولی کا کام کیا تھا۔ ولی کا کام یہ کہ تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے، لیکن ہم اسی ولی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ کہا کہ اللہ آپ کا رسول ہے، اللہ آپ کا ولی ہے، رسول آپ کے ولی ہیں، اور جو وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ آپ کے ولی ہیں۔ اب سب ولی یاد ہوں تو پھر اسی ولی کو آخر پہ آگے چھوڑ دیں کہ اس نے کیا کرنا تھا، اس نے تو آپ کو کیا کرنا تھا، ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آنا تھا۔ تو آخری بس چند باتیں استاد محترم بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ایک اگر بندہ اندھیرے میں کھڑا ہے نا، اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے، اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ، او بھائی جان کہاں پہ کھڑے ہو آپ، کہاں پہ بیٹھے ہو، ظلمت میں بیٹھے ہو، آپ کیا کرو، ظلمت سے نکل کے ہدایت کی طرف آ جاؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ۔ اب تمہارا ولی تمہیں کیا کر رہا ہے، روشنی کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو نہ ظلمت میں ہو نہ روشنی میں ہو، سائے میں کھڑا ہو، اب اسے آپ سمجھائیں، مشکل کام ہے نا۔ جو سائے میں کھڑا ہے اس سے کہو بھائی آپ ظلمت میں ہو، کہے گا نہیں، کہو بھائی آپ روشنی میں ہو، کہے گا نہیں، کیونکہ وہ سائے میں کھڑا ہے، نہ روشنی ہے نہ ظلمت ہے۔ تو یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، سائے سے نکل کے، ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آ جائیں۔ بس خلاصہ یہی پہ کہ جہاں پہ ہمیں سیرت فاطمی کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں بصیرت فاطمی کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں پہ بی بی سیدہ
سے جب خداوند متعال نے پوچھا کہ بتائیے بی بی کیا چاہتی ہیں، تو بی بی نے کیا کہا کہ جب تک زندہ رہوں قرآن کی تلاوت کرتی رہوں، جب تک زندہ رہوں انفاق کرتی رہوں، جب تک زندہ رہوں چہرے رسول کی زیارت کرتی رہوں۔ جب بی بی نے یہ مانگا تو شیعہ علی بھی اپنی خواہشات، اپنی حاجات اسی کے مطابق بنا لے جس طرح کس کی ہیں، بی بی سیدہ کی۔ اسی کا نام سیرت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے کردار کو فاطمی کردار اس طرح سے بنا دیں کہ وہ جو شعر سنایا آپ کو، کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی، تو اگر اسی طرح سے ولایت می مرد، امامت می مرد، دین می مرد، اسلام می مرد، شریعت می مرد، اگر زہرا نہ بود، اگر زہرا نہ ہوتی تو سب کچھ مر جاتا۔ ایک زہرا کے ہونے سے، ایک بی بی سیدہ کے ہونے سے اتنا کچھ زندہ تھا۔ تو جہاں پہ شیعہ بی بی سیدہ ہو وہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہونا چاہیے۔ کس کو زندہ ہونا چاہیے؟ کس چیز کو بی بی نے زندہ کیا؟ بی بی نے اسلام زندہ کیا، دین زندہ کیا، شریعت زندہ کی، امامت زندہ کی، ولایت کو زندہ کیا۔ ایک شیعہ جہاں پہ ہو تو وہاں پہ کیا زندہ ہونا چاہیے؟ ہم خود ہی زندہ ہے، بس کافی ہے۔ دین زندہ ہونا چاہیے، اسلام زندہ ہونا چاہیے، امامت زندہ ہونی چاہیے، ولایت زندہ ہونی چاہیے، کہ جس کو سب نے مہجور کر دیا، جس کو سب نے چھوڑ دیا۔ چند جملے مصائب کے۔ یہ دین پہلے بھی کہا کتنی آسانی سے نہیں بچا۔ اس دین کے لیے قربانیاں لگی ہیں، اس اسلام کو بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں لگی ہیں۔ کبھی اسی دین کو بچانے کے لیے رسول کو طائف میں پتھر کھانے پڑتے ہیں، کبھی اسی دین کو بچانے کے لیے بی بی سیدہ کا پہلو زخمی ہو جاتا ہے، کبھی اسی دین کو بچانے کے لیے بی بی کو ریت پہ گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا کے اندر 6 ماہ سے لے کر کڑی الجوان تک شہادتیں پیش کرنی پڑتی ہیں، کبھی اسی دین کو بچانے کے لیے بیویوں کے پردوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ جو جملہ آپ سے میں نے کہا کہ بی بی فرماتی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، نہیں پہچانتے وابی محمد رسول اللہ، لوگوں نہیں جانتے میرے بابا محمد رسول اللہ تھے، لوگوں نہیں جانتے تم اسی در پہ آ کے جلانے کی دھمکیاں دے رہے ہو کہ جس در پہ آ کے رسول آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کوفے کی مسجد کے اندر ایک دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، ایک ٹولہ باتوں میں مصروف ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کوئی رو رہا تھا میرا یہ نقصان ہو گیا، کوئی رو رہا تھا میرا یہ نقصان ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا میرا فلاں نقصان ہو گیا۔ اتنے میں امیر المومنین کا گزر ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا یہ نقصان ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں مردوں کو یہ غم نہیں رلاتے، مردوں کو یہ غم نہیں رلاتے۔ کہا مولا مردوں کو کون سے غم رلاتے ہیں؟ امام رو کے فرماتے ہیں سنو، مرد کو یہ غم رلا دیتا ہے کہ بندہ شیر خدا ہو، بندہ تلوار چلانے والا ہو، مرحب و انتر کو پچھاڑنے والا ہو، خیبر کا دڑ اکھاڑنے والا ہو، لوگ اس کے در پہ آئے اس کی ناموس کو تباہ، لوگ در پہ آئے اس کی ناموس کو تماچے مارے، اس شیر خدا کے گلے میں رسیوں ڈال کے لے جائے۔ کہا یہ غم مردوں کو رلا دیتے، یہ غم مردوں کو رلا دیتے ہیں۔ کس قدر دکھی تھی بی بی، کس قدر بی بی اس دنیا سے نالا تھی، اسی مدینے والی بیویوں سے نالا تھی۔ عجیب منظر تھا، جن لوگوں کی رسول کی وجہ سے اتنی عزت ملی،
اتنی عزت ملی، آج تک مدینے کی گلیوں میں لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں، مدینے کی ریت بننے کی تمنا کرتے ہیں، اتنی عزت مدینے کو مل گئی اسی رسول کی وجہ سے۔ لیکن میں قربان، اسی رسول کی بیٹی اسی مدینے میں تھی جب بابا کی جدائی میں، ولایت کے غم میں رویا کرتی، اسی مدینے کے لوگ آ کے کہتے علی زہرا سے کہو کم رویا کرے، ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی، یا دن کو رو لیا کرے یا رات کو رو لیا کرے۔ اس بی بی کو اس مدینے نے رونے بھی نہیں دیا۔ کس قدر بی بی نالا تھی۔ آخری وصیت میں بی بی کیا فرماتی ہیں؟ اے علی مجھے رات کے وقت دفن کرنا، مجھے رات کے وقت کفن کرنا، میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، اے علی میں قربان۔ بی بی فرماتی ہے اے علی جب مجھے دفن کرنا میری قبر کے نشان مٹا، میں قربان جاؤں وہ رسول جس نے دوسروں کی بیٹیوں کو آ کے اس مٹی سے نکالا، اس دفن ہونے سے بچایا، آج اسی کی بیٹی کو ان مدینے والوں نے دفن کر دیا۔ میں قربان جاؤں اس رسول، قبر کا نشان مٹا دیتا ہے۔ اے علی رات وقت میرا جنازہ اٹھانا، اے علی میرے جنازے پہ کسی کو نہ بلانا۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، محسن بی بی نے کہا نا اے علی میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ ایک شاعر کیا کہتا ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا ہی چراغ ہے قبر بطول، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا ہی چراغ ہے قبر بطول۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خداوند متعال ہمارے ذکر و مصائب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں سیرت فاطمی بصیرت فاطمی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بصیرت فاطمی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ جن مرحومین کے احصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، ان کے احصال ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے خوشنودی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے درود پڑھے، محمد وآل محمد۔